أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام. پیارے پیارے میرے دین کے شہزادے اور پیاری پیاری میری دین کی شہزادیاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا خیر مبارک کرے، اس کلاس میں آنا اور ہم سب کا سیکھنا اور سکھانا قبول کر لیں۔ تو آپ سب آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہیں؟ تو اپنی کلاس کا ایک جو آغاز ہے یعنی کہ شروعات ہے ہم کرتے ہیں ریسیٹیشن کے ساتھ یعنی کہ تلاوت کے ساتھ۔ تو آج کی تلاوت کے لیے ہم بلاتے ہیں ہماری پیاری سی صفوانہ کو۔ آئی ہوپ صفوانہ ہوں گی ہماری کلاس میں، آ جائیں جی، صفوانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت، بہت اچھے سے آپ نے پڑھا بیٹے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو، ہمارے سننے کو سب کو قبول فرمائے۔ آپ سب کا پڑھنا سیکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں جب تک اس کا میننگ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا مقصد ہوا ہمارے پڑھنے کا؟ تو اس لیے ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کا سمجھیں گے ترجمہ، کی بات یہاں ہمیں کہی کیا جا رہی ہے، یعنی کہ سورہ مسد سورہ لہب میں کیا کہا گیا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ اور اس کو جاننے کے لیے ہم دعوت دیں گے ہماری پیاری سی یمنا کو، چھوٹی سی پیاری سی ہماری شہزادی یمنا۔ آئیں بھئی، ہمیں اس کا ترجمہ تو سمجھا دیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، اور جو اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے گردن میں جہنم کی رسی ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہماری چھوٹی سی یمنا نے تو اچھے سے ترجمہ پڑھا دیا۔ تو ہماری پیاری سی یمنا نے ہمیں سورہ مسد کا، سورہ لہب کا ترجمہ بتایا۔ تو بچوں، جیسے کہ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ لہب، جس کا ایک اندر نیم تبت ہے اور دوسرا ایک اور نام ہے مسد۔ اب اس کے معنی ہوتے ہیں بربادی، گھاٹا یا ناکامی، سمجھے آپ لوگ؟ تو اس سورہ میں بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے۔ تو آئیے اس سورہ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تاکہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں نا، اپنی نماز میں پڑھیں یا تلاوت کریں، تو آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ کیا کہا گیا، کیا بات ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ سورہ جو ہے نا، جب نازل ہوئی تھی تو اس کا آرڈر کیا تھا؟ نازل ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت اتاری تھی تو یہ 6 نمبر پہ آئی تھی، اور لیکن قرآن میں جو اس کا آرڈر ہے نا 111 نمبر پہ ہے۔ قرآن میں اس کا آرڈر ہے 111 نمبر پہ، اور نزول کے اعتبار سے یہ 6 نمبر پہ ہے۔ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اور پتہ ہے یہ سورہ میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس میں سورہ میں بات ہوئی ہے ابو لہب کی۔ ابو لہب کون تھے؟
ابو لہب تھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ٹھیک ہے، ان کے انکل تھے، ان کے چچا تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، بہت پریشان کیا، بہت تکلیف دی، ایسی تکلیف جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس قدر تکلیف پہنچایا کرتے تھے آپ کو، اور صرف کس بات پہ، دین کے لیے، اسلام کے لیے، یہ کہتے تھے کہ میرا جو باپ دادا کا دین ہے وہی ہے سچا دین، اور اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا ہے ہمارے لیے، اور بہت تکلیف جو ہے پہنچاتے، بہت گندا بیہیو کرتے، اسی کی بات ہو رہی یہاں پہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سورہ کو اتارا اور بتایا کہ ابو لہب کا حال کیا ہونے والا ہے، جنہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹوٹ گئے ہاتھ، یہاں سے مطلب ہے کہ بربادی، ناکامی ہو گئی، ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ بربادی، ناکامی ہونا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا ابو لہب۔ اور اس نے جو کچھ بھی کمایا تھا، اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، بہت بہت زیادہ رتبہ مال و دولت تھی، لیکن اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا تھا۔ اور عنقریب کیا ہوگا؟ عنقریب یہ ہوگا جب قیامت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ جو ہے روز جزا کو جو ہے سزا اور جزا کا فیصلہ کریں گے، تو یہ ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور کیا ہوگا ان کے، اور ان کے اس کام میں ان کی بیوی جو تھی نا، ام جمیل نام تھا، اور ام جمیل بہت ساتھ دیتی تھی، وہ بھی بہت تکلیف پہنچاتی تھی، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے گلے میں ایک جو ہے ہار تھا، تو اس کو پکڑ پکڑ کے وہ کہتی تھی کہ میں جو ہے اس ہار کو، جو ہے بہت بھاری موٹا ہار تھا، اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ میں، اگر مجھے ان کو تکلیف پہنچانی ہو تو میں اس ہار کو بیچ کے ان کو تکلیف پہنچا دوں گی۔ تو اس لیے اس کے گردن میں کیا ہوگی؟ ایک جہنم کی رسی ہوگی، جو مسد یعنی کہ کھجور کے چھال کی رسی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس سے جو ہے اسے وہ کیا کرے گی؟ لکڑیاں اکٹھا کر کر کے لائے گی، اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گی، جو آگ جو ہے ابو لہب کے لیے تیار کی گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کوئی بھی کام نہ کرے، جیسے ابو لہب کو تکبر تھا نا، ابو لہب کو کیا تھا؟ اس کو اپنے مال کا گھمنڈ تھا، اس کے اندر جو ہے پرائڈ تھا، غلط بات کا گھمنڈ، غلط بات کا پرائڈ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پرائڈ سے بچائے، اور ایسے ہلاکت سے بچائے، ایسی بربادی سے بچائے جو ابو لہب نے کمائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بہت محفوظ رکھے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس سورہ کا ہم نے چھوٹا سا ایک کوئک سا ترجمہ سمجھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی وقت دیا تو بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کے ترجمے کو سمجھیں گے بھی۔ تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہر ویک ہم تجوید بھی تھوڑی سی، قرآن کو سمجھنے کے لیے تجوید بھی پڑھتے ہیں، تجوید کا رولز سیکھتے ہیں نا، تاکہ ہم صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آپ لوگوں نے پچھلے کچھ ویکس میں جانا حروف تہجی کیا ہے، یعنی کہ حروف الہجا، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک کے حرف کو، حروف کو، لیٹرز کو کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا یا حروف تہجی۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائپس بھی پڑھے، حروف علت، حروف صحیح، ویک لیٹرز کہتے ہیں حروف علت کو۔ اس طریقے سے کرتے کرتے ہم نے کئی رولز پڑھے، حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں، قلقلہ کیا ہوتا ہے، حروف لین کیا ہے۔ پچھلے ویک آپ لوگوں نے پڑھا کہ تشدید کیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سارے بچے اپنے نوٹس پہ پریپیئر کر رہے ہوں گے، اور آپ سب کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ اب اس ویک جو ہے ہم بہت پیاری سی تجوید کی ایک نئی چیز پڑھنے والے ہیں، جو میری تو بڑی فیوریٹ ہے۔ پتہ ہے کیوں فیوریٹ ہے؟ میری فیوریٹ اس لیے کہ اس کا نام بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں۔ نام ہے حروف قمری اور حروف شمسی، ٹھیک ہے؟ حروف قمری کا مطلب ہوا مون، قمر کا مطلب ہے مون، اس سے بنا ہے حروف قمری، اور شمس مانے سورج، سن، اس کا مطلب ہے
सन वाले लेटर्स, मून लेटर्स एंड सन लेटर्स। है ना इंटरेस्टिंग? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, बताइए कि हुरूफ के नेम भी हैं। हाँ भाई हाँ, हुरूफ के नेम हैं, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। और आप सब प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं ना, तो आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मून लेटर्स और सन लेटर्स। तो अब आप सबको पता है कि हमने जाना था कि हुरूफुल हिजा 28 होते हैं। कब? जब हमजा और अलिफ को एक कंसीडर करते हैं ना। तो अभी आज हम क्या करेंगे, इसी रूल पे चलेंगे। फिर क्या करेंगे, जो 28 लेटर्स हैं जब उनको हम हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, यानी कि 14 14, 14 टू जा 28 ना। तो जब हम 14 14 डिवाइड करते हैं तो हमारे 14 लेटर्स हैं मून लेटर्स, और 14 जो है हमारे सन लेटर्स हैं। कितना क्यूट लग रहा है ना ये नेम, मून लेटर्स एंड सम और सन लेटर। और जो हमारे प्यारे से बच्चे हैं जो बहुत अरबी वाला बोलना चाहते हैं ना, वो कहेंगे हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। ठीक है? तो बच्चों हमने 14 14 लेटर्स को डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन के बाद हमारे पास कुछ लेटर्स हो गए हैं मून लेटर्स के अंदर और कुछ हो गए हैं सन लेटर्स के अंदर। कितने कितने हो गए? 14। अब हम सोच रहे हैं कि अब इनको याद कैसे किया जाए। तो पता है इसकी बड़ी अच्छी सी ट्रिक मेरी उस्ताजा ने बताई थी, मेरी टीचर ने बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई और हमने उस ट्रिक को लर्न कर लिया है। तो उस ट्रिक को बताने के पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या। ठीक है, इसका रूल पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसकी। ठीक है? तो ऐसा होता है कि अलिफ लाम, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा ना, अलिफ लाम जो है दो लेटर्स के बीच में लगा रहता है, उसको कहते हैं लामे तारीफ। जो है ये जब आता है अलिफ लाम तारीफ, ये जो लाम होता है इसको कहते हैं लामे तारीफ, और जो अलिफ के साथ लग के आ जाता है उसको कहते हैं अलिफ लाम तारीफ। जहां पे ये अल लग के आता है और हुरूफ कमरी के शुरू में हो, ये हुरूफ कमरी से हुरूफ कमरी। ठीक है? हम भी गड़बड़ कर जाते हैं, क्यू वाला यानी कि कॉफ है, कॉफ। कैफ से कोई नहीं कहेगा, कमर नहीं कहेगा, कमर। ठीक है? कमरी। तो हुरूफ कमरी जो है, यानी कि मून लेटर्स में जब उसके पहले, मून लेटर्स के पहले जब अलिफ लाम तारीफ अल आया, तो क्या करते हैं, अलिफ को ड्रॉप सॉरी, अलिफ को ड्रॉप करेंगे और लाम को पढ़ेंगे साथ में। यानी कि हमको क्या करना है, एक लेटर ड्रॉप करना है और एक को पढ़ लेना है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं ना। देखिए, हक्कुल यकीन, हमने क्या करना है, अलिफ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है और लाम को हम पढ़ गए हैं, हक्कुल यकीन। व इलल जिबाली, यहाँ भी अलिफ को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, लाम को पढ़ लिया। और फिर आगे क्या है, हुवल अलीम, हमने फिर क्या किया, फिर से हमने वही किया कि हमने अलिफ को ड्रॉप किया, लाम को पढ़ लिया। इसके अपोजिट हुरूफ शमसी यानी कि सन लेटर्स जब आते हैं, तो इनमें क्या होता है, अलिफ और लाम दोनों को ड्रॉप कर देते हैं, दोनों को ड्रॉप करेंगे और सीधे जाकर जो हमारा हुरूफ शमसी यानी कि सन लेटर होगा उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए जैसे लिखा है ना, यौमिद्दीन, तो अलिफ लाम हमने दोनों ही ड्रॉप कर दिया, युहिब्बुत तव्वाबीन। ठीक? और वशमसी, तो इस तरीके से अलिफ लाम दोनों ड्रॉप कर दिया। अब आप सबको क्वेरी आ रही होगी कि ये तो इतने ढेर सारे लेटर्स हैं, इनको याद कैसे रखें। तो याद करने का तरीका ये है कि जो ऊपर के हुरूफ कमरी वाले लेटर्स हैं यानी कि मून लेटर्स हैं, उनका हम एक लाइन बना लेते हैं। उसकी एक हमने बहुत अच्छी सी लाइन बनाई है, हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। तो इनको कैसे हम करेंगे, कैसे याद रखेंगे, हक में क्या क्या आ गया, हा आया और काफ आया, हक हो गया। आप लोग लिखते चलिए, हक, हा, कौन वाला हा, आपका बा और खा के बाद जो बा
اور جیم کے با خا اور جیم کے بیچ میں جو آ رہا ہے نا ہا، یہ والا ہا لیجئے، حق کا. پھر کاف میں کیا کرنا ہے، کاف لیجئے. کون والا کاف لینا ہے؟ چھوٹا والا کاف جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ الف لگا کے بنائیے کا، حق کا. پھر ہم بنائیں گے، کیا بنائیں گے اس کے بعد ہم؟ خوف. خوف کیسے لکھیں گے آپ سب؟ خوا لیجئے، واو لے لیجئے اور فا لے لیجئے. ٹھیک ہے، لیا آپ لوگوں نے؟ لیا؟ کیا کیا لیا؟ خوا لیا. ٹھیک ہے بچوں، خا لیجئے، واو لیجئے، فا لیجئے. خوف ہو گیا. اب ہم کو لینا ہے، کون والا لیٹر لیں گے اب ہم؟ غم نہیں، سوری، جب بھی آئے گا نا تو آئین لیجئے، آئین ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیم لگائیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا لگائیں گے ہم؟ با. با کو کنٹینیو کریے اس میں، عجب. ٹھیک ہے، عجب ہوا. پھر غم کے لیے کیا لیں گے؟ غین لیجئے اور میم لیجئے، غم. پھر ہے میں ہمارا کیا کیا آ گیا؟ یہ والا ہا. ٹھیک ہے، جس کو گول ہا کہا جاتا ہے. حمزہ اور یا، یہ تینوں لیٹر ہے کے ہو گئے. حق کا، خوف، عجب، غم، ہے. یہ سارے لیٹرز ہو گئے آپ کے مون لیٹرز. اور اس کے اپوزٹ جو لیٹرز بچ گئے وہ آپ کے ہو گئے سن لیٹرز. تو آپ سب کو انشاءاللہ اب یاد رہے گا نا کہ کون سے لیٹرز مون میں گئے اور کون سے گئے سن میں. تو اب ہم لوگ یہ مسٹیک نہیں کریں گے کہ ال کو کہاں پہ پڑھنا ہے ملا کر اور کہاں پہ ڈراپ کر دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے وقت الف لام کبھی دونوں پڑھ جاتے ہیں، کبھی دونوں ڈراپ کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کتنی بڑی غلطی کر گئے. تو آپ سب بچے اس بات کا دھیان رکھیے گا اور اس کو اسی طریقے سے پڑھیے گا انشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو ٹاپک آپ سب کو بھی بہت پسند ہے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ مجھے تو بہت ہی پسند ہے، کیونکہ ٹاپک ہے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سیرت. سیرت میں نے آپ کو بتایا نا، سیرت مطلب ہم سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں. کہاں ٹریول کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں. تو پچھلے ویک میں آپ نے حلیمہ سعدیہ کا آپ نے پورا بیان سنا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لے گئیں اور وہاں کتنی برکتیں نازل ہوئیں ان کے گھر میں، اور کتنا پیارا ہی واقعہ تھا وہ. ٹھیک ہے، تو بچوں اس کے بعد نا آج کا جو ٹاپک ہے نا تھوڑا سا رنجیدہ کرنے والا ہے. ٹاپک رنجیدہ کرنے والا کیوں ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امی کے پاس لوٹے، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 4 سال رہے. اس کے بعد جب آپ لوٹے تو تقریباً 6 سال کی عمر میں آپ کی پیاری امی بی بی آمینہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا. یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ بہت چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گئے. ہم سب ہی اپنی ماں سے محبت بہت کرتے ہیں، لیکن سوچئے کہ ایک بچہ جس کے پاس ابو بھی نہیں تھے، اب امی بھی چلی گئیں، لیکن اس میں بات کیا ہے پتہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کی پرورش اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ کے حفظ و امان میں ہو، اور اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ان کی زندگی کے راستے بنائے. تو ایسا ہوا تھا کہ حضرت بی بی آمینہ جو ہے مدینہ گئی تھی. مدینہ سے واپسی پہ ابوا نام کی ایک جگہ تھی جہاں پر آپ بیمار ہوئیں اور آپ کا انتقال ہو گیا. پھر وہاں سے آپ جو ہے اپنی ایک دائی تھیں، یعنی کہ ایک ساتھ میں ان کے لیڈی تھیں جن کو دائی کہا جاتا ہے، ام ایمن. ٹھیک ہے، ام ایمن آپ کو اپنے ساتھ لے کر واپس مکہ آئیں اور آپ کے دادا کے سپرد کیا.
یہاں سے آپ کی کفالت یعنی کہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری پوری طریقے سے آپ کے دادا عبد المطلب کی ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، پتہ ہے جب بھی آپ کو دیکھتے آپ کو سینے سے لگا لیتے، آپ کو ایسی جگہ بیٹھاتے یعنی کہ کعبے میں ایسی جگہ بیٹھاتے جہاں سردار لوگ بیٹھتے تھے اور جہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ ان کو محبت سے وہاں بیٹھاتے، خوب دعا دیتے اور خوب خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ بچہ بہت خاص ہے۔ پھر کیا ہوا جب آپ 8 سال کے ہوئے تقریباً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ کے دادا بھی آپ کی زندگی سے رخصت ہوئے، ان کی چھاؤں بھی آپ نے کھو دی۔ آپ کی کفالت اس کے بعد آئی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس۔ حضرت ابو طالب جو ہے آپ کے چچا بہت ہی آپ سے محبت کرتے اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے لی۔ یہ بہت ہی نیک تھے، بہت ہی ذمہ دار شخص تھے، مکہ میں حاجیوں کا بہت خیال کرتے، بہت ہی زیادہ ان کی عزت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال عزت تک قربان کی اور آپ ان سے اس قدر کی محبت کرتے کہ اس نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے ساتھ لگا کے رکھتے، حتیٰ کہ آپ جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تو تب تک نہ کھاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دسترخوان پہ موجود نہ ہوتے۔ تو یہ بچوں یہ تھی آپ کے چچا کی محبت، آپ کے دادا کی محبت اور آپ کی زندگی کے بڑے ہی پیارے واقعات۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے چچا جو ہے آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لگائے رکھتے۔ تو آپ جب تقریباً 9 سے 12 سال کے تھے تو آپ کے چچا جو ہے ایک تجارتی سفر پہ شام گئے، یعنی کہ جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک عیسائی راہب نے جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص نشانیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ بہت جو ہے بہت زیادہ قیمتی بچہ ہے، بہت خاص بچہ ہے، اس کو لے کر آپ نہ جائیں آگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ آنے والا نبی ہے، اور اس نے مشورہ دیا کہ یہاں اس بچے کو زیادہ نہ روکیے۔ اور یہاں سے یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ کیوں امپورٹنٹ ہو گیا؟ کہ یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک مضبوط علامت بتائی گئی، بہت امپورٹنٹ، کہ یہ ہمارے نبی ہونے والے یہاں پر بتایا اس راہب نے، یعنی کہ راہب کہتے ہیں پادری، پریسٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے ابو طالب آپ کے چچا آپ کو لے کے آئے، حضرت ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور آپ کو بہت قیمتی شے کی طرح بہت قیمتی سمجھ کر اور بہت محبت سے آپ کی ٹیک کیئر کرنے لگے، آپ کا بہت خیال رکھتے اور آپ بھی اپنے چچا زاد بھائی بہنوں سے اپنے چچا سے بہت محبت کرتے، بہت اخلاق سے اور بہت اچھی طریقے سے پیش آیا کرتے۔ تو بچوں آج کی کلاس کے لیے تو اتنا ہی، چلتے ہیں اپنے نئے سیکشن کی طرف جو ہے ہمارا نشید پوائنٹ، یعنی کہ آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ ارے بھائی نشید سنیں گے، کچھ اور نہیں سمجھیں گے۔ پیاری سی نشید کے لیے ہم بلاتے ہیں اپنی پیاری سی شہزادی حبیبہ کو۔ آ جائیں حبیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سی حبیبہ، چلیے اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں نشید سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کے خاطر،
بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کے خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا سجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاہو گوہر دے، میں دنیا کے محلوں کا مالک نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا مالک نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نوری نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کو تو ایسا شہر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، میری خواہشوں کا مجھے تو صبر دے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہم آمین ویاکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبہ حسن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نشید پڑھی آپ نے، پورے آب و ہوا میں سکینت نازل ہو گئی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اوکے نیکسٹ وی ہیو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کی مسنون دعائیں چل رہی ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے لاسٹ ویک کون سی دعا ہوئی تھی؟ اینی ون؟ باجی سفر کی دعا۔ یس ماشاءاللہ ویری گڈ۔ آپ کو یاد ہے سفر کی دعا؟ تو سنا دیجئے تو ہم سب کا ریویژن ہو جائے۔ ممکن ہے، ممکن ہے۔ واٹس یور نیم؟ باجی کین آئی ٹیل؟ یا یور نیم پلیز؟ رشدہ۔ یس سنا دیجئے رشدہ۔ سبحان الذی سخر لنا
هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. यस, वेरी गुड. मैं सुनाऊं? हाँ, आप भी सुनाइए. व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? खदीजा. खदीजा जी, सुना दीजिए. थोड़ा जबर जेर का ख्याल रखिएगा. सुनाइए. जी. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. यस, माशाल्लाह, वेरी गुड. लास्ट टाइम जो हमारी दुआ थी वो मेरा सबको. नाम अभिया है. ओके, माशाल्लाह बिहा. सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून. अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्ज़े में दे दिया और उसकी कुदरत के बगैर हम उसे कब्ज़े में करने वाले ना थे और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है. ओके, माशाल्लाह. तो आज हम याद करेंगे दुआ फॉर इल्म, रिस्क और कबूलियत की दुआ है. बहुत ही इंटीग्रेटेड दुआ है ये. 3 चीज़ों में काम आती है, इल्म, रिस्क और कबूलियत. और हमें इसे पढ़ना कैसे है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन. या अल्लाह, मैं आपसे फ़ायदा देने वाला इल्म, पाक रिस्क और कबूल होने वाला अमल मांगती हूँ. ओके, मांगता हूँ या मांगती हूँ. मैं फिर से आप सबको सुना देती हूँ. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन. जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं, ये दुआ देखने में तो बहुत ही छोटी सी है, मुख्तसर सी है, लेकिन ये एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी का मकसद अपने अंदर समाये हुए है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह फजर की नमाज के बाद इसे पढ़ते थे ताकि दिन का आगाज इन 3 अजीम मकसद से हो. नंबर 1, इल्मन नाफिअन मीन्स नफ़ा देने वाला इल्म. ऐसा इल्म या ऐसी नॉलेज जो इंसान को सही और गलत की पहचान करवाए, अल्लाह का खौफ पैदा करे और उस पर अमल करने की तौफीक दे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इल्म का सवाल किया, विच शोज के इल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इल्म के बगैर इंसान ना तो हलाल और हराम में फ़र्क कर ही नहीं सकता और ना ही सही तरीके से इबादत कर सकता है. तो इसलिए ऐसा इल्म जो सिर्फ दुनिया कमाने के लिए हो और आखिरत भूल जाए या जो इंसान में तकब्बुर पैदा करे, वो नफ़ा देने वाला नहीं होता है. मतलब वो इल्म फ़ायदा देने वाला नहीं होता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसलिए हम लोग दुआ मांगे कि अल्लाह इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन मीन्स नफ़ा बख्श इल्म. और इसमें दूसरी किस चीज़ की दुआ मांगी गई है? रिज़्कन तय्यिबन, विच मीन्स पाकीज़ा और हलाल रिस्क. हलाल, साफ और बरकत वाला रिस्क जो जायज़ जरिए से कमाया गया हो. इल्म के बाद जो है रिस्क का जिक्र है, क्योंकि हराम रिस्क इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है. जब तक हराम रिस्क जिसमें रहेगा तब तक इबादत में दिल नहीं लगेगा और ना ही दुआएं कबूल होंगी. पाकीज़ा रिस्क मतलब पाक रिस्क से जिस्म में रोशनी और नेकी करने की कुव्वत पैदा होती है. तो हलाल रिस्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग गुड डीड्स. नेक्स्ट है हमारा अमलन मुतकब्बलन. इसके क्या मायने हैं? कबूल होने वाला अमल मीन्स एक्शंस हमारे ऐसे हों जो कबूलियत का दर्जा अता फरमाएं. इंसान बहुत से अमाल करता है, बहुत से काम करता है सुबह से शाम तक, लेकिन कबूल वही होते हैं जो 2 शर्तों पर पूरे उतरे. एक वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, दिखावे के लिए ना हो, फिर वही कबूलियत का दर्जा कर देते हैं. और दूसरा वो सुन्नत के मुताबिक हो, मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया हम वो सब अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अमल को भी कबूलियत का दर्जा मिलेगा. अगर अमल कबूल ना हो तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती, वेस्ट हो जाती हमारी एनर्जी और हमारी कोशिशें. इसलिए इस दुआ में आखिर में इसी की हिफाजत मांगी गई है. तो क्या इसका रिजल्ट हुआ कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं. जब इंसान को नफ़ा देने वाला इल्म मिलता है तो वो हलाल रिस्क कमाता है, और जब रिस्क हलाल होता है तो उसके अमाल कबूल होते हैं इंशाअल्लाह. बहुत ही इजी और रिदमेटिक दुआ है ये.
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لرن کر لیں اور اس کی آڈیو ریکارڈنگس آپ لوگ بھیجیں ایز اے ہوم ورک. اوکے. نیکسٹ ہم آج پڑھیں گے، جیسے آپ سب کو پتا ہے اسماء الحسنہ چل رہا ہے اور ہمارے 10 نیمز ہو چکے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے 2 نیو نیمز 11th اور 12th، جو ہے الخالق ہے ہمارا 11th نام اور الباری ہے ہمارا 12th نام. الخالق کے کیا مطلب ہے؟ دا کریٹر انگلش میں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب کو پیدا کرنے والا، دا کریٹر، دا میکر، دا اوریجنیٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات مینس یونیورس، آسمان، زمین، چاند تارے اور ہم سب کو بنایا ہے. جب کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی تب بھی اللہ نے اسے پیدا کیا. جیسے آپ کو پتا ہے نا، جیسے ہم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں تو انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پاس پہلے سے کوئی را مٹیریل یا کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے آپ کو ابھی پیپر بورڈ بنانا ہے تو آپ کے پاس پہلے سے پیپر ہوتا ہے، تب آپ پیپر بورڈ بناتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ الخالق ہے، وہ بنا کسی چیز کے بھی چیزیں مخلوق، اپنی مخلوق کو پیدا کر لیتے ہیں. جو یہ ورڈ ہے الخالق، یہ ورڈ آیا ہے خلقہ سے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو زیرو مینس نتھنگ سے بنانا، بنا کسی چیز کے بنانا. اور جیسے میں ذکر کر چکی ہوں، انسان ہمیشہ پہلے سے بنی ہوئی چیزوں سے کچھ نیا بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بنا کسی مٹیریل کے صرف اپنے حکم سے سب کچھ بنا دیتے ہیں. قرآن میں یہ ورڈ اور اس کے الگ الگ فارمز 11 بار آئے ہیں. سورہ الزمر میں آیت 62 میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء، مینس اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا. ایک اور میننگ اس میں چھپی ہوئی ہے. خالق کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بالکل ناپ تول کر اور پرفیکٹ پلان کے ساتھ بنانا. اس کا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، جیسے ہمارا دل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا نا ہمارا دل، کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل کو ایسے بنایا جو روزانہ بنا رکے ہزاروں لیٹر خون پمپ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کو یاد بھی نہیں دلانا پڑتا ہے نا. تو اس کو آپ اپنے پریکٹیکل ایگزامس میں بھی ایسے پریکٹیکلی آپ یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو ایک لیگو کا گیم ہوتا ہے نا، بلڈنگ بلاکس، اگر اس سے آپ کو ایک بہت بڑا کیسل بنانا ہو اور پھر جب آپ اپنا باکس کھولیں تو وہ بالکل خالی ہو، تو کیا آپ قلعہ بنا پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو تو ضرورت ہے بلڈنگ بلاکس کی، وہ گیم کی، لیگو کی، تاکہ ہم اسے جوڑ جوڑ کے بلڈنگ بنائیں، کار بنائیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو ہے الخالق نے یہ نیلا آسمان، گہرا سمندر، پیارے بادل اور بڑے بڑے ڈائناسورز بنائے ہیں. تو پوری کائنات میں پہلے سے کوئی بلاک یا سامان نہیں تھا، انہوں نے سب کچھ اپنی قدرت سے پہلی بار پیدا کیا. تو ہم اس نام سے کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہم شکر ادا کریں. کیسے؟ جب بھی ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پرفیکٹ بنایا. اور پھر جب ہم اللہ کی مخلوق کو دیکھیں دوسرا، تو ہم تعریف کریں. ہمیں بہت زیادہ شکر گزاری کا احساس ہونا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، آسمان، زمین، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں کہ کتنی تعریف کے لائق ہیں یہ سب چیزیں. اور تھرڈ، ہم ان کی عزت کریں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عزت کریں، بے حرمتی نہ کریں، قدر کریں. جیسے پانی ہے اسے ویسٹ نہ کریں، بے وجہ چیزوں کو برباد نہ کریں. پلانٹس ہیں، بلا وجہ پلانٹس کو، فلاورز کو نہ توڑیں، ہے نا. کسی بھی نیچر کی چیز کو ہم اگر ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نام سے کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں ہر چیز کی، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی رسپیکٹ اور قدر کرنی چاہیے. ہوپ اٹ از کلیئر ٹو آل آف یو. نیکسٹ ہمارا نام ہے الباریو. الباریو بھی اس کا میننگ ہے دا ڈیزائنر، یا مخلوق کو وجود دینے والا. مخلوق مینس اللہ نے جو بنایا اسے مخلوق کہتے ہیں. خلقہ سے بنا ہے مخلوق. اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کو مخلوق کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ان دونوں کا میننگ سیم ہے، ایک ٹائپ سے تھوڑا تھوڑا سیم ہے.
الخالق کا مینس ہوتا ہے پیدا کرنے والا، الباریو کا تھوڑا اسپیسیفک ہو جاتا ہے، جیسے کسی چیز کو ایک دوسرے سے ایک خوبی دینا، مطلب ایسے بنانا جس میں کسی کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کمی کوئی بنا کسی کمی کے پیدا کرنے والا. سو انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹو کریٹ سم تھنگ دیٹ از ڈسٹنگوشڈ فرام اندر تھنگ، ایک چیز کو دوسری چیزوں سے مختلف بنانا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا لگایا، بی ہائیو، اس میں کتنا اچھا ڈیزائن بنا ہے، یونیک ہے یہ. بی ہائیو کا ڈیزائن آپ کو نیچر میں کہیں اور نہیں ملے گا، اٹ از اونلی اسپیسیفک ٹو دا بیز، ہے نا کتنا انٹرسٹنگ. اور انسان اسی سب نیچرز کو دیکھ کے ان ڈیزائنوں کو کاپی کرتا ہے. یہ نام جو ہے الخالق، اس میں میننگ ہوتا ہے پلان بنانے کا، اور پھر جو اس کو ریالٹی میں ڈال دیتے ہیں تب وہ میننگ آ جاتا ہے الباریو کا. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک انجینئر پہلے دماغ میں برج کا پلان بناتا ہے، تو یہ سمجھ لیے الخالق، پھر اس برج کو زمین پر کھڑا کر دیتا ہے، تو اس میں آ گیا ایسنس الباریو کا. قرآن میں سورہ الحشر میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، الخالق وجود دینے والا، اور مصوری کا میننگ ہے صورت بنانے والا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں. یسبح لہ، تو ان کی تعریف کی جائے، ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت طاقتور اور حکمت والا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے العزیز بھی پڑھ لیا، الحکیم بھی پڑھا ہے، 2 نیمز، اور آج ہم نے پڑھا دیا الخالق، الباریو 4 نیمز، المصور 5 نیمز ان 1 آیا. اوکے، یہ سورہ حشر کی آیت 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اور اس دنیا کو بنایا تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں کی، غلطی نہیں کی. الباریو ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ جگہ پر اور بالکل ٹھیک بنایا ہے تاکہ وہ اپنا کام صحیح سے کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل فش کو پانی میں سانس لینے کے لیے گلز دیے ہیں، برڈز کو ہوا میں اڑنے کے لیے پر دیے ہیں، ہے نا، سب کے لیے الگ الگ اسپیشل کیریکٹرز. تو یہ آتی ہے مطلب الباریو میں چھپی ہوئی ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا ہے، بیسٹ کریشن. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا لیتے ہیں، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. عربک میں بیماری سے ٹھیک ہونے کو البرا کہتے ہیں. اس لیے الباری وہ ہے جو ہماری باڈی کے سسٹم کو ہمیشہ ٹھیک چلتا ہوا رکھتا ہے اور ہمیں اندر سے ہیلدی بناتا ہے. تو اس نیم سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے پارٹ. باڈی تو اللہ کے بہت زیادہ تھاؤزنڈ کریشنز میں ایک کریشن ہے. تو ہم اس کے اینگل سے پڑھیں گے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ باڈی کا خیال رکھیں. الباریوں نے ہمیں ایک پرفیکٹ باڈی دی ہے، اس لیے ہیلدی فوڈ کھائیں اور اپنے باڈی کا دھیان رکھیں، ٹینشن نہ لیں اور دعا کریں. جب بھی آپ کبھی بیمار ہو تو الباریوں سے اچھی صحت کی دعا کریں. آمین. اوکے، انشاءاللہ دس از آل فار ٹوڈے. سب امید کرتی ہوں میں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہو. ایک کوئز ہے یہ، آپ لوگ میم نیم کال آؤٹ کر دیجئے تو اس کا آنسر بتا دیا جائے. شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان نہ تارے، اللہ نے ان سب کو بالکل زیرو سے پیدا کیا ہے. یہ کس مبارک نام کی نشانی ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کا آنسر کون دے گا بھائی؟ گوہر کا ہینڈ ریز ہے، گوہر بتائیں گی؟ گوہر. اوکے، اسرا کا بھی ہینڈ ریز ہے، رشدہ کا بھی ہینڈ ریز ہے. چلیے ایک بچی دکھ رہی ہیں عائزہ عظیمہ، ان کا بھی مائک اوپن ہے. عائزہ آپ بتائیں گے بیٹا؟ زیرو کس سے، نام؟ ہاں بتائیں. اوکے، ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے. اوکے آیت آپ بتائیے. امام الخلیق. الخالق، اٹ از الخالق. اوکے، بنا کسی چیز کے پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون سی صفات ہے یہ؟ الخالق.
نیکسٹ ہمارا ہے مچھلی کو ایسا پرفیکٹ ڈیزائن دیا گیا ہے کہ وہ پانی کے اندر گلز سے سانس لے سکتی ہے بنا کسی غلطی کے. یہ ڈیفیکٹ فری سسٹم بنانا کس کا کام ہے؟ اس کا آنسر دیں گی ہمیں روشنا. اللہ پاک. نو اے ویری یا گڈ. بی؟ الباریو. یس ماشاء اللہ. ویوو کے نام سے کون ہے؟ ویوو کے نام سے جو ہے بچہ اس نے بھی آنسر صحیح دیا ہے. Very کون ہے؟ ہاں طیبہ. طیبہ. اوکے. طیبہ یا طیبہ؟ میم طیبہ. طیبہ. ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے ہماری پیاری سی طیبہ کا. تو اوکے. طیبہ نے بھی رائٹ آنسر دیا ہے ناہید میم. یس ویری گڈ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو دونوں نیمز کے میننگ سمجھ میں آگے ہوں گے. اور یس میم. اوکے دس از دا سلائڈ. آپ لوگ کو اسی طرح آپ کو پتا ہے نیکسٹ ویک آپ کا ٹیسٹ ہے. بالکل اسی فارم میں آپ کو یاد کرنا ہے. آپ کو پہلے بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن والمحیمن والعزیز والجبار والمتکبر. This is all for next. Only 10 names for the next exam. Okay. Okay, ہم دعا پڑھ لیتے ہیں آج because the time is getting over. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.